جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثناء اللہ خان آپ سے مخاطب ہے۔ اور آج میں بات کروں گا، وہ ہمارے ایک دوست ہیں مطیع اللہ جان صاحب، وہ ایک شو کرتے تھے اپنا اپنا گریبان۔ تو ہمارا اپنا گریبان ہمارا میڈیا ہی ہے، اور میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے 2014 سے لے کر اور آج 2024 آ گیا ہے، اور میڈیا آج یہاں پہنچ چکا ہے کہ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا دونوں تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ سینکڑوں اخبارات بلکہ ہزاروں اخبارات بند ہو چکے ہیں، اور درجنوں جو ٹی وی چینلز ہیں، نیوز چینل، وہ بند ہو چکے ہیں، کئی بک چکے ہیں اور کئی بکنے کے لیے مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ ہزاروں میڈیا ورکر فارغ ہو چکے ہیں، کوئی اور کاروبار کر رہے ہیں، کسی بیچارے کے ساتھ مالی حالات بہت خراب ہیں، اور سچویشن اس نہج پر پہنچ چکی ہے۔ جب 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت ہوئی تو اس وقت کے جو وزیر اطلاعات تھے فواد چوہی صاحب، وہ ایک بات کہتے تھے بار بار، اور ہم لوگ ناراض بھی ہوتے تھے، میں خاص کر ان سے کافی ناراض ہوتا تھا اس بات پر، لیکن ان کی باتیں آج ٹھیک ثابت ہو رہی ہیں کہ میڈیا کو، ٹی وی چینلز کو، اخبارات کو اپنا جو بزنس ماڈل ہے وہ چینج کرنا پڑے گا۔ بزنس ماڈل تو چینج نہیں ہوا، لیکن کئی ادارے بند ہو گئے۔ ہزاروں میڈیا ورکر، جرنلسٹ، رپورٹر، سب ایڈیٹر، کیمرہ مین، اینالیز، اس کے علاوہ پرنٹ میڈیا کے کئی جرنلسٹ سب فارغ ہو چکے ہیں اور آج گھروں میں بیٹھے ہیں۔ اس کی تباہی کا کون ذمہ دار ہے؟ اور کنٹینٹ اس حالت پر پہنچ چکا ہے کہ جو ماضی میں کنٹرول ہوتا تھا 2014 سے 22 تک، آج بھی اسی طریقے سے کنٹینٹ کو اور ہر چیز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ پہلے کوئی اور فون کر کے کنٹرول کرتا تھا اور آج کچھ اور کرتا ہے۔ پہلے ماضی میں میاں محمد نواز شریف کا نام لینا اور تصویر دکھانا ممنوع ہوتا تھا، آج عمران خان کا نام لینا اور اس کی تصویر دکھانا پر پابندی ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے اینالسٹ ہیں جو کریٹکس ہیں مختلف چیزوں کے، ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے ٹی وی چینلز پر، اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کو زبردستی بٹھایا جاتا ہے، انسٹال کیا جاتا ہے، ایک کال جاتی ہے اور ان کو بٹھا دیا جاتا ہے اور ان کو ٹائم بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ میں نے بتایا کہ کریکٹر بدل گئے ہیں، پالیسی تبدیل نہیں ہوئی، اسی طرح چلایا۔ اور اس کا امپیکٹ کیا آیا ہے؟ اس کا امپیکٹ یہ آیا ہے کہ آپ کا جو فارمل میڈیا ہے، جس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے، ٹی وی چینلز کو پیمرا ہے، اور اخبارات کے لیے بھی مختلف ادارے بنے ہوئے ہیں، سی پی این ای، ای پی این ایس، اور اس کے علاوہ سرکار کے بھی کچھ ادارے بنے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے کنٹرول ان کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک ایسا شعبہ بھی ہے جس کو حکومت نہ چاہتے ہوئے بھی ریگولیٹ نہیں کر سک رہی، اور وہ ہے سوشل میڈیا۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کو سلو کیا گیا، ایکس کئی ماہ سے ٹویٹر ہے وہ بند ہے اس ملک میں، باقی بھی حوالے سے فائر والز بھی لگائی گئی، لیکن وہ کنٹرول نہیں ہو سکا۔ اور اس کا امپیکٹ یہ آیا ہے کہ جب آپ کے فارمل میڈیا پر کنٹینٹ نہیں ہوگا، کوالٹی نہیں ہوگی، انڈیپینڈنس نہیں ہوگی، آپ کی جو سماجی اور ایک نیشنل رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داریاں ہیں، وہ آپ کا ٹی وی چینل یا اخبار ادا نہیں کرے گا، تو پھر یہی صورتحال ہوگی جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اب ہوا کیا ہے؟ پیمرا کا جو آرڈیننس آیا تھا وہ 2002 میں آیا تھا۔ اخبارات تو پارٹیشن سے پہلے سے چل رہے ہیں، جنگ اور جو ڈان تھے وہ پارٹیشن سے پہلے سے ان کے ڈکلیریشن ہے اور اس وقت سے چل رہے ہیں۔ بعد میں میڈیا ضرور ایکسپینڈ ہوا، لیکن پاکستان میں پرائیویٹ ٹی وی چینلز کے جو آغاز ہوا وہ 2002 میں جنرل پرویز مشرف مرحوم نے، جب وہ اقتدار میں تھے، ایک ڈکٹیٹرشپ تھے، تو انہوں نے یہ الاؤڈ کیا اور ایک آرڈیننس آیا 2002 کا۔ اس کے بعد 2014 تک ٹی وی چینلز نے بڑی تیزی سے ترقی کی، فلرش کی، انویسٹمنٹ بھی ہوئی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت کے حساب سے 2017 تک بتایا جاتا ہے کہ $5 بلین پاکستان کی الیکٹرانک میڈیا انڈسٹری میں ڈالے گئے۔ 142 لائسنس جو ہیں پیمرا نے ابھی تک جاری کیے ہیں، جس میں نیوز چینل ہیں، اس میں انٹرٹینمنٹ کے ہیں، سپورٹس کے ہیں، ایجوکیشن کے ہیں، ایگریکلچر کے ہیں، کارٹون ہیں اور دیگر ٹی وی چینلز ہیں بہت سارے۔ لیکن نیوز چینل جو ہیں وہ کوئی 50 سے زیادہ تھے، جو اب جو فنکشنل ہیں وہ ٹوٹل 30 رہ چکے ہیں، اور باقی بہت سارے چینلز ہیں جس میں انڈس ہے، آپ ہے، پبلک ٹی وی تو موجود ہے، وقت ٹی وی ہے، سوری، اور کچھ اسی قسم کے دیگر کچھ ٹی وی چینل ہیں، وہ
فرار ہو چکے ہیں، مطلب بند ڈیفنکٹ ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں اور ان کا وجود نہیں رہا. اسی طرح اخبارات بہت سارے بند ہو چکے ہیں. اور جو فواد چودھری کی ایک بات تھی کہ یہ اب بزنس ماڈل جو ہے یہ فیل ہو چکا ہے، تو وہ بزنس ماڈل فیل چکا ہے اور اس کی جگہ اب کس نے لی ہے. انٹرسٹنگ بات ہے، 2015-16 تک جو ایڈ کا ایک بزنس تھا اس میں 45% ٹی وی چینل کے پاس ہوتا تھا، کوئی 24% آپ کا اخبارات کے پاس تھا، 10% 8 سے 10% سوشل میڈیا کے پاس تھا. آج بالکل یہ الٹ ہو گیا. آج آپ کا موسٹلی جو بزنس ہے کہتے ہیں 50 سے 60% آپ کا ایڈ بزنس جو ہے، ریونیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلا گیا ہے. اور جو آپ کا ٹی وی چینل اور اخبارات ہیں وہ ان کا بزنس جو ہے وہ 10% پر آ گیا، 10-12% پر، اور ان کے لیے سسٹین کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اور اس کا ہوا امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ ٹی وی چینل اور اخبارات بند ہو گئے ہیں اور جو ان کے پاس امپلائیز تھے وہ فارغ ہو گئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. 50% تقریباً جو سٹاف ہے وہ تمام میڈیا نے فارغ کر دی ہیں، اور جو بچ گئے ہیں ان کا کوئی سروس سٹرکچر نہیں ہے، کوئی ان کے لیے رولز ریگولیشن نہیں ہے، کوئی گریجویٹی لا نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس لیبر لاز اپلائی نہیں ہوتے، اپلائی تو ہوتے ہیں لیکن کرتا کوئی بھی نہیں. کسی قسم کا کوئی انکریمنٹ نہیں ملتا. پچھلے 2-3 سالوں میں جو انفلیشن ہوئی ہے اس نے تباہی پھیر دی ہے، ہر پاکستانی کو امپیکٹ کیا ہے. اور سب سے زیادہ وہ لوگ امپیکٹ ہوئے ہیں جن کی آمدن جو ہے اسٹیگنٹ ہے، یا تو آمدن بہت کم ہے. اور بہت سے ٹی وی چینل ادارے تو ہیں جو تنخواہیں نہیں دیتے، یہ بھی صورتحال ہے، اور جو مانگتا ہے ان کو نوکریوں سے فارغ کر دیا جاتا ہے. اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے اس میڈیا ورکر کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس میں سب سے زیادہ اس ٹائم جو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے وہ میڈیا ورکر کو کیا جا رہا ہے، جس میں کیمرہ مین ہیں، رپورٹرز ہیں، جس میں سب ایڈیٹرز ہیں، اس میں ایڈیٹرز ہیں، اس میں ڈیسک ایڈیٹرز ہیں، اس میں ڈرائیورز ہیں، اس میں ہیلپر ہیں، اس میں این ایل ای کا سٹاف ہے، اس میں انجینئرز ہیں جو ڈی ایس این جی چلاتے ہیں. تو یہ تھوڑے بہت چند، اب پاکستانی عوام بھی جو دیکھتی ہے وہ چند اینکرز کا لائف سٹائل کو دیکھ کرنا جو اس کو یہ سمجھتی ہے کہ پورا میڈیا جو ہے وہ اسی قسم کی لائف گزار رہا ہے. میں نے خود دیکھا ہے، میں اس شعبے سے 32 سال سے وابستہ ہوں. میں نے پچھلے چند سالوں کے دوران میزریز دیکھی ہیں میڈیا میں، میڈیا انڈسٹری کے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے، بچوں کی فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور اس کے سب ذمہ دار ہیں. ایک تو تبدیلی آئی ہے نا، ایک تو وہ سوشل میڈیا کا ایک اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے، برسٹ ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہوا ہے، لیکن اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ آپ کے ریگولیٹر بالکل لا تعلق ہے ان چیزوں سے. نہ وہ ایک سروس سٹرکچر دے سکے، نہ وہ میڈیا کے جو ورکرز ہیں ان کے مسائل حل کر سکے، نہ ان کے جاب کو پروٹیکشن دے سکے، نہ ان کو ریز دلا سکے. اس کے علاوہ میڈیا تنظیمیں تمام کی تمام، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، تمام کے تمام وہ ٹول بنے ہوئے ہیں حکومتوں کے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے، آپ کے باقی اداروں کے. وہ انڈیویجول بینیفٹ ضرور لیتے ہیں. میڈیا کے لیے کوئی، میڈیا ورکر کے لیے کوئی ان کے دل میں رحم نہیں ہے. ان کسی کی وزارت اطلاعات بھی لے لیں، باقی بھی لے لیں، میں سوال اٹھاتا رہتا ہوں وزارت اطلاعات، وزیر اطلاعات سے، باقی حکام کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوتی، وقتی ایک بات ہوتی ہے، اس کے بعد سب خاموشی ہوتی ہے. ہر ایک کا اپنا ایجنڈا ہے، انہوں نے لوگوں کو بٹھانا ہے، اپنا ایجنڈا چلانا ہے، اپنی چیزیں چلانی ہیں. تو اس صورتحال میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہوا کیا ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ اب جو انٹرنیشنل رپورٹس بتا رہی ہیں جو میں نے پڑھی ہیں، پاکستان میں ایک تو انٹرنیٹ اور یہ جو سوشل میڈیا وہ پھیلا کیسے. ایک تو پاکستان میں 11 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے. اب انٹرنیٹ آگے بھی 5G آنا ہے تو پھر یہ اور زیادہ جو ہے نا کہ فیوچر ڈارک ہی لگ رہا ہے مجھے، جو حالات نظر آ رہے ہیں. اور اس میں پینیٹیشن جو ہے ٹوٹل آبادی میں وہ 45 سے 50% انٹرنیٹ کی پینیٹیشن ہو چکی ہے. 18 لاکھ لوگوں کے پاس موبائل کے کنیکشن ہے، 18 کروڑ کے قریب لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کے کنیکشن ہے، بلکہ ان کے پاس موبائل فون ہے تو انٹرنیٹ کے کنیکشن بھی ہوں گے. اور تقریباً 7 کروڑ سے زیادہ لوگ جو پاکستانی ہیں وہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں. ویورشپ ساری آپ کی شفٹ ہو رہی ہے. 2 ہی وجہ میں نے، ایک تو وجہ یہ بتائی کہ آپ کے پاس کوالٹی نہیں ہے. کوالٹی کیوں نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو پیسے نہیں دیتے، آپ لوگوں نے ایک آدمی سے 10 لوگوں کا کام لیا جا رہا ہے، آپ سروس سٹرکچر نہیں دیکھے، لوگ چھوڑ جاتے ہیں. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر انڈیویجول ایسے ہیں کہ جن کی آمدن
جن کی فالوئنگ اور جن کا باقی چیزیں دیکھی جائیں تو وہ ایک پورے بڑے ایک سیٹلائٹ ٹی وی چینل سے زیادہ ہے، ایک انڈیویجولس کی، اور مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے۔ اور اس کا جو آپ دیکھ لیں 2016-17 تک ٹی وی چینل اور اخبارات کا جو ریونیو تھا وہ 80 سے 85 ارب روپے تھا، آج وہ کہاں ہے؟ وہ 10% پہ آ گیا ہے، 15-20 ارب روپے رہ گیا ہے۔ اور سوشل میڈیا کا جو ریونیو ہے پاکستان کے سوشل میڈیا کا وہ 200 ارب روپے ہے، 2024 میں 200 ارب سے بڑھ جائے گا، آپ اس سے اندازہ کر لیں۔ تو اور حالانکہ کچھ ٹی وی چینلز نے، کچھ اخبارات نے اپنے بزنس پلان چینج کیے ہیں، اور جو کنٹینٹ وہ تیار کر رہے ہیں جیسا بھی ہے، کوالٹی ہے نہیں ہے، وہ اس کو اپنے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے بھی یوز کر رہے ہیں اور ان سے ریونیو کما رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کو آگے شیئرنگ نہیں ہے، کوئی لاز پہ عمل درآمد نہیں ہے، کوئی چیزیں دیکھ نہیں رہے، پروٹیکشن آف جاب نہیں ہے، اس کے علاوہ جو لاز ہیں آپ کے اسٹیٹ کے اس پر عمل درآمد کرانے میں پیمرا، باقی پریس کونسل آف پاکستان، آپ کی منسٹری انفارمیشن، اسٹیٹ آپ کی اس پہ ناکام ہو چکی ہے۔ ٹیلی فون کالوں پہ جابز ملتی ہیں اور اس طریقے سے تنخواہیں طے ہوتی ہیں۔ چند اینکر کو دیکھ کے پاکستانی عوام سمجھتی ہے کہ میڈیا والے جو ہیں بہت پیسے کما رہے ہیں، مال کما رہے ہیں، لیکن صورتحال اس طرح کی ہے نہیں۔ پاکستان میں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، لنکڈ ان، سنیپ چیٹ اور اس قسم کی جتنی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں وہ ہر بندہ استعمال کرتا ہے، اور ٹی وی چینلز کو کم لوگ دیکھتے ہیں، اخبارات لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیے ہیں، اس لیے اخبارات بھی ختم ہو گئے ہیں۔ تو صورتحال یہی ہے۔ اور کنٹینٹ کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے؟ میرے ایک دوست ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور بڑی 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 خبریں کرتے ہیں، انہوں نے نام لینے سے مجھے منع کیا، لیکن انہوں نے سٹوریاں کرنی شروع کی تو ان کو مالکان کی طرف سے ایڈوائس آ گئی کہ بھائی یہ جو سبجیکٹ ہے یہ آپ کی رینج سے باہر کر دی ہم نے، تو آپ نے ان پر نہیں لکھنا، نہیں بولنا ان پر۔ یہی کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے ٹی وی چینلز کو کہ پروگرامز میں آپ نے کن لوگوں کو بٹھانا ہے، کن کو نہیں بٹھانا، کچھ لوگوں کو بین کر دیا گیا۔ اب کریٹیکل وائسز نہیں ہوں گی تو سوسائٹی میں، ریاستی امور میں، باقی چیزوں میں، گورننس میں، اکانومی میں بہتری کس طرح آئے گی؟ آپ کوئی غلطیاں کر رہے ہیں، اس کو پن پوائنٹ نہیں کیا جائے گا تو وہ ٹھیک کیسے ہوں گی؟ اور اسی کو آپ نے لے کر آگے چلنا ہے۔ تو ماڈل آپ کا، فواد چودھری کی بات بالکل ٹھیک ہے، ماڈل آپ کا بزنس ماڈل بالکل تبدیل ہو چکا ہے، اور اس بزنس ماڈل کے حساب سے آپ کو چلنا پڑے گا، نظام میں بہتری لانا پڑے گی اگر آپ نے ٹی وی چینل چلا رہے ہیں۔ اور ہوا کیا ہے کہ اب جن لوگوں کے پاس ٹی وی چینل جا رہے ہیں، جس طرح بک رہے ہیں دھڑا دھڑ، اور جو نئے مالکان آ رہے ہیں ان کے ایجنڈے بھی آپ کو پتہ ہے، کوئی گھی بنانے والا ہے، کوئی شوگر مل والا ہے، کوئی پلاٹ بیچنے والا ہے۔ اب پلاٹوں کا بزنس نہیں ہوا تو ان کو پروٹیکشن چاہیے، تو اس پروٹیکشن کے لیے بس وہ اس انڈسٹری میں آ گئے ہیں۔ اور پاکستان میں بدقسمتی ہے، جو کوئی پیسے کما لیتا ہے تو چاہے جس طریقے سے، صحیح جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے، تو پھر اس کو پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے۔ وہ پروٹیکشن حاصل کرنے کے لیے دو راستے اختیار کرتا ہے پاور حاصل کرنے کے لیے، یا وہ میڈیا جو ہے وہ کمپنیاں خرید لیتے ہیں، یا وہ پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے دونوں جگہ سے ان کو پھر طاقت ملتی ہے۔ تو یہ ہوا ہے اس میڈیا انڈسٹری کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ۔ اور اس میں ابھی یہ جو میڈیا انڈسٹری کی بربادی ہے اور اس کا جو بحران ہے وہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی کہ جب آپ ہر چیز کو کنٹرول کریں گے، چاہے وہ ریونیو ہو، مطلب ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو جائیں نا، کوئی کریٹیکل چیزوں پہ آ جائیں اور آپ ریئل جو جرنلزم ہے وہ کرنا شروع کر دیں تو آپ کا بزنس بند ہو جائے گا۔ اسی طرح ابھی چند تو اخبارات رہ گئے ہیں، اس میں ایک اخبار کا بزنس گزشتہ 1 ماہ سے بند ہے، اور اس کی وجوہات بھی سب کو پتہ ہے۔ تو اس قسم کی جب کلائنٹ کو چھوڑ دیں بھائی، آپ ریگولیٹرز کو آزاد کر دیں۔ ابصار عالم صاحب نے بہت ساری باتیں بتائی تھیں، آپ کو پتہ ہے،
2018 سے پہلے وہ جب چیئرمین پیمرا تھے، اور ان کو کس قسم کے ٹیلی فون کالیں آتی تھیں اور کن کی آتی تھی، انہوں نے تو نام بھی لیے جنرل فیض کا بھی۔ تو آج بھی وہی صورتحال ہے، کریکٹر چینج ہوئے ہیں لیکن معاملات اسی طرح چل رہے ہیں۔ کئی چیزوں میں تو شاید اس سے بھی زیادہ سخت معاملات ہوں، لیکن صورتحال یہی ہے۔ اور پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کب ہماری حکومتیں، ہمارے ادارے، ہمارے ریگولیٹر کو یہ سمجھ آئے گی کہ جمہوری ملک اس طرح نہیں چلتے۔ ان کو چلانے کے لیے آپ کو میڈیا کو انڈیپینڈنس دینی پڑتی ہے، جوڈیشری کو انڈیپینڈنس دینی پڑتی ہے، اور جو بزنس کر رہا ہوتا ہے اس کے اپنے انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن جرنلزم میرے خیال میں ایک بزنس نہیں ہے، یہ ایک کاز ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے اس دنیا میں، جب سے ایک نیا یہ سوشل میڈیا کا ایک وہ برسٹ ہوا ہے، اس کو میں برسٹ کہتا ہوں، کہ ایک اتنا پھیلاؤ ہوا ہے، تو اس کے بعد ہمارے جو ہیں تمام نارمز، ایتھکس، وہ سب بدل چکے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے، میں کبھی بھی اس چیز کا حمایتی نہیں رہا کہ فیک نیوز یا پراپاگنڈا سوشل میڈیا کے ذریعے یا ٹی وی چینلز کے اخبارات کے ذریعے ہونا چاہیے، اس پہ بھی چیک ہونا چاہیے، اور ریگولیٹر رکھتے ہیں، پیمرا نوٹسز دیتا ہے۔ فارمل میڈیا میں تو یہ چیزیں چلتی ہیں، اس کے باوجود فارمل میڈیا، اور میرے خیال میں اگر آپ ریئلٹی پر مبنی رپورٹنگ کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، حقائق جس کو آپ ثابت کر سکتے ہیں وہ چیزیں کرتے ہیں، تو پھر اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ کورٹ آف لا میں کسی کو ثابت کر سکیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کی جو میڈیا کمپنی ہے، آپ کے ادارے ہیں، ان کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے، اور کچھ ادارے لیتے بھی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ابھی چند ایک ہی بھاگ گئے ہیں، چند ایک تو ادارے ہی کم رہ گئے ہیں، تو اس میں کتنے گنے چنے ادارے ہیں جو ان چیزوں پر سٹینڈ لیتے ہیں، ورنہ تو حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ آج کا ایک چھوٹا سا ایک تجزیہ بھی تھا، کچھ ریئلٹیز بھی ہیں جن کو لوگوں کو بتانا ضروری تھا کہ جو آپ کو میڈیا نظر آ رہا ہے وہ میڈیا اس طرح ہے نہیں۔ تو یقیناً آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہم بھی فارمل میڈیا کی بجائے انفارمل میڈیا کی طرف آئیں، اور اتنا کہ ہمیں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔